السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو ہم اپنے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ اردو کے گرامر کے مختلف ٹاپکس کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں۔ تو رموز اوقاف کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے کیا کیا جو ہے نا وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی رموز اوقاف ہمارے پاس ہے، رموز ہوتی ہے جمع، ٹھیک ہے، جمع ہے رمز کی، جس کے معنی اشارہ کے ہیں، اور اوقاف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ سوری، رموز اوقاف سے مراد وہ علامتیں ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے سے کیا کرتی ہیں، علیحدہ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی ہے ہمارے پاس رموز اوقاف کے فوائد۔ رموز اوقاف کی مددکاری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملے کو کس طرح سے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، کہاں کہاں سے اور کس کس قدر توقف کرنا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو عبارت مسلسل الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے، اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے۔ ان اوقاف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذہن پر جملے کی ہر جزء کی اہمیت جان لیتا ہے اور عبارت کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رموز اوقاف کے استعمال سے مصنف کا لہجہ متعین ہو جاتا ہے اور بات اسی لہجے میں قاری تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، رموز اوقاف سے نظر کو سکون ملتا ہے اور تھکنے نہیں پاتی۔ رموز اوقاف کا استعمال سب سے پہلے مولانا الطاف حسن حالی نے اپنی کتاب یادگار غالب میں کیا۔ یہ کتاب کانپور میں چھپی تھی، ٹھیک ہے، جس میں مختلف علامتیں جو تھیں وہ بتائی گئی تھیں، اور وہ علامتیں جو ہیں وہ نیچے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں، انگلش میں پنچویشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوما ہوتا ہے، یعنی کہ سکتہ، رابطہ، ختمہ، فجائیہ یا ندائیہ، واوین، اس کے بعد وقفہ، اس کے بعد ہے جی تفعیلیہ، اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سوالیہ، کوسین، اور ہمارے پاس ہے نیکسٹ خط۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ایک ایک کو ایکسپلین کیا ہے کہ سکتہ یعنی کہ کوما، یہ علامت سب سے مختصر ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے، اور یہ علامت جس لفظ کے بعد آئے وہاں قاری کو ذرا سا توقف کرنا چاہیے۔ علامت اس کی نیچے ہے کہ کس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی استعمال اور مثالیں۔ ایسے الفاظ کے درمیان جو ایک دوسرے کا بدل ہوں سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین پیکر رو استقامت تھے۔ قائد اعظم بانی پاکستان کے بہت بڑے سیاست دان تھے۔ مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر نے عدل و انصاف کی بہترین مثالیں قائم کی۔ ایسے الفاظ کے درمیان جو حرف عطف اور یا سے مربوط نہ ہوں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد پاکستان کے صوبے ہیں۔ چوری کرنا مذہباً، اخلاقاً اور سماون کیا ہے ہمارے پاس برا سمجھا جاتا ہے۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی زندگی کے ضروری اجزاء ہیں۔ ندائیوں لفظوں کے بعد سکتہ کی علامت میں استعمال ہوتی ہیں۔ صاحب صدر، قابل احترام اساتذہ کرام، معزز سامعین اور میرے طالب علم ساتھیوں، اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں۔ اس کے بعد ہے جی مبتدا اور خبر کے درمیان سکتہ استعمال ہوتا ہے۔ مسدس ہے، حالی کی تصنیف، میر تقی میر خدائے سخن ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے جی ہمارے پاس امراؤ جان ادا مرزو سواق کا شاہکار ناول۔ ہم رتبہ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان سکتہ استعمال ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، سفر ہو یا حضر، وہ اپنی کتابوں میں ہی گم رہتا ہے۔ زمین ہو یا آسمان، چاند ہو یا ستارے، کائنات کا ہر ذرہ اپنے محور پر مصروف سفر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے جی وقفہ یا سیمی کولن۔ جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت محسوس ہو تو وقفہ استعمال ہوتا ہے۔ تعریف، یہ علامت سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی نیچے علامت انہوں نے دکھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نیچے اس کی مثالیں ہیں۔ جب ایک بڑے جملے میں کئی چھوٹے چھوٹے جملے آئیں تو ان کے درمیان وقفے کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ انسان جب اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، جب اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو، جہالت اس پر غالب آنے لگے، تو اس صورت میں خدا کی کتاب دستگیری کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب معاشرے میں دولت کو قابلیت کا معیار سمجھا جاتا ہے، رشوت خوری کو فیشن سمجھا جاتا ہے، تو ہر نیک آدمی جو غنیمت جن جملوں کو درمیان اور نہ اس لیے اگرچہ لیکن اس قسم کے ربط دینے والے الفاظ وہیں
الفاظ آئے ہاں وہاں ان الفاظ سے پہلے وقف کی علامت لگاتے ہیں. مجھے بات کو بڑھانا منظور نہ تھا اس لیے خاموش رہا ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتا تھا. تو یہاں نیچے اس کی مختلف مثالیں ہیں. ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ساری دیکھ لینی ہے اپنی گرامر میں. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں رابطہ کے ساتھ.